بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کے 3464 نمبر کی ایک حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک ابرص، دوسرا اقرع اور تیسرا اعمی۔ ابرص کوڑھ کی بیماری، کوڑھی بیماری والا آدمی، اور اقرع گنجا جس کے سر میں بال نہ ہو، اور اعمی اندھا نابینا کو۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ 3 شخص بنی اسرائیل میں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانے کے لیے، امتحان اور آزمائش کے لیے ایک فرشتہ بھیج دیا۔ تو وہ فرشتہ پہلے ابرص کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ تمہیں کیا چیز چاہیے، کیا تم پسند کرتے ہو؟ تو ابرص نے کہا، کوڑھ کی بیماری آدمی نے، کہ مجھے یہ چاہیے کہ میرا جسم ٹھیک ہو جائے، اور میرا جو ابرص کی بیماری ہے وہ ٹھیک ہو جائے، کوڑھی کی جو بیماری ہے وہ ٹھیک ہو جائے، تاکہ میرے چمڑے کی وجہ سے لوگ اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے، اس لیے میرے چمڑے کو ٹھیک کر دیجیے۔ تو اس فرشتہ نے اس ابرص آدمی کے بدن میں ہاتھ پھیر دیے، تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اس فرشتہ نے کہا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے، کون سا مال تمہیں محبوب ہے، پسند ہے؟ تو اس کوڑھی آدمی نے کہا، ابرص نے، کہ مجھے اونٹ پسند ہے۔ راوی کو یہاں شک ہے، اونٹ یا گائے۔ تو بہرحال فرشتہ نے ایک اونٹ، گابھن اونٹ اور اونٹنی دے دیے، اونٹ سمیت دے دیے، اور پھر وہ فرشتہ اقرع کے پاس گیا، یعنی گنجا کے پاس، اور جا کر کہنے لگا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے، تم کیا پسند کرتے ہو؟ اس گنجا نے کہا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میرے سر میں بال آ جائے تاکہ میں اچھا دکھوں۔ تو اس فرشتہ نے اس گنجا کو بھی ہاتھ پھیر دیا تو بال آ گیا۔ اس کے بعد فرشتہ نے کہا کہ تجھے کون سا مال محبوب ہے، پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے گائے پسند ہے۔ تو اسے گائے مل گئی۔ اب تیسرے آدمی کے پاس پہنچا جو نابینا تھا، اس کے پاس جب فرشتہ پہنچا، اس نے کہا کہ تمہیں کیا پسند ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ نابینا نے کہا کہ مجھے میری بینائی لوٹ آئے تاکہ میں دیکھوں، اچھی دکھائی دینے لگے۔ فرشتہ نے ہاتھ پھیر دیا تو آنکھ کی بینائی لوٹ آئی۔ پھر پوچھا کون سا مال محبوب ہے اس فرشتہ نے؟ تو نابینا شخص نے کہا مجھے بکری پسند ہے، تو اسے بکری دے دی گئی۔ تینوں شخص کو، پہلے کا نام کیا تھا؟ پہلا کون شخص تھا؟ پہلا ابرص، کوڑھی کی بیماری، جس کو کوڑھ ہو جاتا ہے، جس کا چمڑا خراب ہو جاتا ہے۔ دوسرا اقرع، جو گنجا پن ہے، جس کے سر میں بال نہ ہو، اور تیسرا نابینا۔ تو ابرص کوڑھ کی بیماری کو کیا ملا؟ اونٹ، اور گنجا کو گائے، اور نابینا کو بکری۔ تینوں کو 3 طرح کے جانور ملے۔ اب وہی فرشتہ دوبارہ مانگنے کے شکل میں آیا اور آ کر کے کہنے لگا، سب سے پہلے ابرص کے پاس گیا
اور کہا کہ مجھے دور جانا ہے سفر میں، میرے پاس سامان نہیں ہے سفر کے جانے کا، اس لیے مجھے ایک اونٹ دے دو تاکہ میں اس میں سوار ہو کر کے چل جاؤں۔ اس نے کہا کہ یہ تو ہم نہیں دے سکتے، ہمارے باپ دادا نے یہ سب بہت محنت سے پال پوس کر کے بڑا کیا، اور کیونکہ ایک بہت سارے جانوروں کا ڈھیر ہو گیا تھا، اس لیے کہا اس نے ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ تو فرشتہ نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ جانور اللہ تعالیٰ نے دیا، تم پہلے کوڑ کی بیماری سے مبتلا تھا، پھر تم کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی اور مال دیا۔ کہا نہیں، یہ تو ہم نے پالا اور ہمارے رشتہ داروں نے پال پوس کر کے اتنا بڑا کیا۔ کہا اگر تم جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں پہلی حالت کی طرح کر دے۔ تو وہ پہلی حالت کی طرح، پھر وہ کوڑ کی بیماری، اس کے چمڑے خراب ہو گئے، اور پھر دوسرے شخص کے پاس جب گیا اور کہا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور مجھے سفر میں جانا ہے، اس لیے ایک گائے دے دو۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی نہیں دے سکتا ہوں، بہت مشکل سے پالا پوسا ہوں۔ سیم اسی طرح جو پہلے شخص نے جس طرح بات کی، ویسے ہی اس نے بھی عذر کی اور کہا میں بھی نہیں دے سکتا ہوں۔ فرشتہ نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ نے دیا، اگر تم جھوٹے ہو تو تمہیں پھر اللہ تعالیٰ ویسے ہی حالت کر دے۔ پھر وہ شخص گنجا ہو گیا دوبارہ۔ اس بکری والے شخص کے پاس، جس کے پاس بکریاں تھیں، اس کے پاس جب پہنچے تو اس سے کہا فرشتہ نے کہ مجھے سفر میں جانا ہے اور کچھ خرچہ نہیں ہے، اس لیے کچھ بکریاں دے دو۔ تو اس نابینا نے کہا کہ ہاں، یہ جتنے بکریاں ہیں سب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے مجھے دی گئی ہے، اس لیے سب جتنا چاہے لے لو۔ فرشتہ نے کہا کہ نہیں، میں مانگنے نہیں آیا ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے مجھے بھیجا تھا اور میں نے امتحان لے لیا۔ وہ دونوں نے نہیں دیا، اس لیے ان دونوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اور تم نے دے دیا، حالانکہ ہم نہیں لیں گے، اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے۔ ظاہر سے بات ہے، کوئی مانگنے والا اگر آ جائے تو اسے پھٹکارنا نہیں چاہیے۔ کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کس آدمی کے رزق کہاں لکھا ہے، اور وہ آدمی وہاں جا کر کے پہنچ رہا ہو اور مانگ رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دولت اگر دیا ہے تو کس کے ذریعے سے دیا ہے، اور پھر تم اتنے بڑے پیسے اور مالدار ہو گئے ہو، پھر امتحان کے لیے کسی کو بھیج دے اللہ تعالیٰ تو نہیں جان سکتے ہو۔ اس لیے کچھ نہ کچھ جتنا بن سکے مانگنے والے کو دے دینا چاہیے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور بہرحال مانگنے والے کو یعنی سائل کو نہ جھڑکو۔ کوئی بھی اگر آئے مانگنے والے تو اسے دے دینا چاہیے، نہیں جھڑکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔